الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بابرکت مجلس جو دین کی مجلس ہے اس میں جمع فرمایا۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وقت جو ہے گزرنے والی چیز ہے، وقت تو گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچا لیا اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی ہمیں توفیق دی اور دین کی مجلس میں جمع فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے نیک کاموں میں، ایسے نیک مجلسوں میں، دین کی مجلسوں میں بار بار جڑنے کی توفیق دیں گے۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح سے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ قرآن شریف کی آیت آئی جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جس طرح سے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اس طرح سے جہنم بھی کسی ایندھن سے چلتی ہے۔ وہ ایندھن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اور پتھر جو ہیں، جس طرح سے گاڑی میں پیٹرول کام کرتا ہے اس طرح ایندھن جو ہے وہاں پہ کام کرے گا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اے اللہ، ہم جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ گھر والے بولے تو پورے آ گئے اس میں، ماں بہنیں جتنے بھی گھر میں ہوتی ہیں سب آ گئے اس میں، بیوی بچے اور اسی طرح سے ماں باپ بھائی بہن سب اس میں آ گئے، اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سب آ گئے اس میں۔ اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ تو اب اس کی تفسیر میں علماء کرام جو ہے فرماتے ہیں تو جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو کیسے بچیں گے؟ تو اس کا اصل آسان جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تم خود دین پر عمل کرو اور اسی طرح سے گھر والوں کو بھی دین پر عمل کراؤ۔ جب پورے دین پر مکمل دین پر عمل کریں گے تو خود بخود جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح سے گھر والوں کو بھی اگر پورے دین پر عمل کرنے لگائیں گے تو وہ بھی جو ہے جہنم سے بچ کر جنت کو جانے والی بن جائیں گی۔ تو اصل اس کا خلاصہ یہی ہے کہ پورا دین زندگی میں ہو۔ اب دین کے بہت سارے حصے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ایک غلط نظریہ یہ ہے کہ دین بولے تو کیا سمجھ لیں، صرف نماز روزے کا نام دین ہے، یعنی تو صرف پردے کا نام دین ہے، یعنی تو ذکر و اذکار کا نام دین ہے، قرآن پڑھنے کا نام دین ہے، یہ سمجھ لیے ہیں۔ حالانکہ جو ہے دین بہت بڑی چیز ہے، پورا مکمل ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کیسے زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں دین سکھاتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں چھوٹی۔ تو یہ پورا مکمل دین ہمارے اندر ہو اور اس دین پر جو ہے ہم عمل کریں، تب جا کر جو ہے ہم خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لیں گے۔ ابھی دین کیا چیز ہے، اور دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے حصے ہیں۔ ان میں سے فرمایا ان میں سے بڑے 5 شعبے ہیں۔
ایک ہے ایمانیات، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، پانچواں اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے ملا کر دین ہے، اس سے بھی زیادہ درجے ہیں، اس کے حصے ہیں۔ اب یہ 5 حصے جو ہیں، 5 شعبے جو ہیں، یہ اہم ہیں، یہ ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ 5 شعبے ایمانیات، اب اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ایمانیات ہے۔ اب یہ ایمانیات بولے تو اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اس میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمانیات کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کلمے کا مفہوم تو ہم اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ کلمے سے کیا چاہا جا رہا ہے، ایمانیات سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور مخلوق یعنی غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں کا یقین سب سے پہلے بگڑ گیا ہے، اس یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس یقین کو درست کیا تھا، لیکن انہوں نے بڑی مدت لی ہے۔ صحابہ کو ویسے پاکیزہ ہستیاں جو صحابہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ، کیسا جیسا کہ صحابہ کا تھا، ان کا مثال دیکھو، ان کی مثال دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم نہ پوچھ رہی مجھے ایمان کی ضرورت ہے تو کیسی ضرورت، وہ صحابہ جیسا ایمان تم لاؤ، ہم نہ یہ حکم دے رہی۔ تو فرمایا کہ جو ہے ایمان میں بھی ان کا ثانی کوئی نہیں، ویسے ہستیوں کو وہ ایمان جو ہے دلوں میں بٹھانے کے واسطے، وہ یقین دلوں میں بٹھانے کے واسطے کم و بیش 13 سال محنت کی ضرورت پڑی۔ سکھانے والے استاد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء، تمام پیغمبروں کے امام، اور سیکھنے والے پورے جو ہے زمین پر جو ہے سب سے افضل انسانوں میں سے، پیغمبروں کے بعد ان کا درجہ صحابہ کرام کا۔ جب سیکھنے والے ایسے لوگ، سکھانے والے نبیوں کے امام، لیکن ویسے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کے سیکھنے میں کتنا وقت لگا، کتنی مدت لگی، 13 سال لگے، تب جا کر ان کا ایمان ایسا بنا، پہاڑوں جیسا ایمان ان کا۔ جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ان کے سامنے سنایا جاتا، فوراً عمل پہ کھڑے ہو جاتے۔ ان کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا، کیا یہ عمل کرے تو کیا تب اس سے فائدہ ہوتا، کیا ہمیں جس طرح کیا بھی ایک ہمارے سامنے عمل آ گیا، اس سے فائدہ ہوتا کہ نہیں، کہ ہمیں شک میں پڑتی۔ لیکن ان کا جو ہے حال یہ تھا کہ ان کے ایمان پر ایسی محنت ہوئی تھی کہ ان کا ایمان 100% بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں جیسے ہی حکم آتا فوراً عمل کر لیتے وہ، اور بلا چن و چرا جو ہے عمل کر لیتے۔ ایسے کئی واقعات صحابہ کرام کے جو ہے کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کے ایمان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک حدیث ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور تھا۔ اس موقع پہ ایک صحابی جو ہیں بیمار پڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً رضی اللہ عنہ، وہ بیمار ہیں۔ تو انہوں جو خلیفہ تھے، جو بادشاہ تھے، انہوں ان کی تیمارداری کے واسطے، ان کو دیکھنے کے واسطے، عیادت کے واسطے گئے ان کے گھر کو۔ تو جانے کے بعد جو ہے ان سے حال پوچھے، تو سوال جواب ہوا، تو انہوں بتائے کہ کیا حال ہے تمہارا، تو انہوں کیا بول رہے تھے، میں گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ پھر جو ہے کئی سوال و جوابات ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، حضرت عثمان غنی جو بادشاہ تھے، انہوں بیمار کے گھر کو گئے تھے، انہوں پوچھنے لگے کہ اے صحابی رسول، تمہیں ابھی دنیا سے رخصتی کا وقت تمہارا قریب آ گیا ہے، اب تمہیں دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن تمہارے پاس تمہارے پیچھے صرف بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی وظیفہ مقرر کر دیں بیت المال سے، گورنمنٹ سے پیسے جیسا کہ ابھی ایک انتظام کر دوں کیا؟ تو انہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان بنا ہوا تھا، وہ فرمانے لگے کہ اے صحابی رسول، اے امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بیٹیوں کو بھی بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے انہوں تعجب سے پوچھے کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟
اب دیکھو تمہارا تو وقت قریب ہے دنیا سے جانے کا، پیچھے بیٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر، ابھی ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو کم سے کم گورنمنٹ سے کچھ وظیفہ مقرر کریں گے تو وہ جی لیں گے، لیکن انہوں فرماتی نہیں امیر المومنین میری بیٹیوں کو وہ بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا یقین بنا ہوا تھا۔ ابھی انہوں سوال پوچھے کیا وجہ سے تم ایسا بول رہی، تو اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً انہوں جو ہے حضرت امیر المومنین کو حدیث سنائے، اے امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ، یعنی فاقہ بولے تو غریبی اسے نہیں آئے گی۔ میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور میری بیٹیوں کو میں نے سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، وہ بھی اس بات پر ہر دن عمل کرتی ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو فاقے سے نہیں رکھیں گے۔ دیکھا آپ نے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی کی یہ ایک بات پر ان کو اتنا یقین تھا کہ جو ہے بیٹیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کا ایمان ایسا بنا ہوا تھا جب اللہ اور اللہ کے رسول وعدہ کر دیے ہیں کہ تم یہ عمل کرو اس پر تمہیں یہ اجر، اس کا بدلہ یہ دیا جائے گا، تو اب میں نے یہ عمل کر دیا، اب اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وعدہ کیے ہیں تو اس کو ضرور بھی ضرور پورا کریں گے، یہ یقین تھا ان کا۔ وہ یقین جو ہے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اعمال سے ہونے کا یقین، اسباب سے ہونے کا یقین تو ہمارے پاس بن کر ہے، لیکن اعمال سے ہونے کا یقین ہمارا بھی نہیں بنا۔ وہ یقین وہ صحابہ کے پاس تھا، 13 سال محنت کر کے انہوں نے سیکھا تھا، وہ ایمان جو ہے آج ہمیں بھی محنت کر کے ویسا ایمان ہمارا بنانا ہے کہ جو ہے ویسا ایمان اگر بنائیں گے تو وہ ایمان جو ہے آج بھی مسئلے حل کر سکتا ہے۔ جس طرح سے صحابہ کے واقعات، بڑے واقعات موجود ہیں، ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، چکی چلی، جا کو دعا کرے نماز پڑھے، پھر جو ہے چکی چلی، گھر میں جو ہے راشن کا انتظام ہو گیا۔ کئی واقعات جو ہے فضائل اعمال میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ایک صحابی خچر ان کا مر گیا، راستے میں جا رہے تھے، سواری کا جو خچر تھا وہ مر گیا، تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، فوراً جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ یعنی ان کا ایمان و یقین ایسا بنا ہوا تھا، انہوں محنت کر کو جو ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے صرف ایمان کے بدولت، وہ یقین کے بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے وہ لوگ۔ تو آج ہمیں بھی یہی دعوت ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی یہی مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کا تھا۔ اب وہ ایمان کو پہنچنے کے لیے محنت شرط ہے، وہ محنت ہمیں کرنا ہے، تب جا کر جو ہے وہ ایمان ہمارا ایسا بنے گا۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کیسے بنے گا، ایسے جو ہے تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایمان کی فضیلت کو، ایمان کی حقیقت کو خوب سننا، کتابوں کے ذریعے سے، فضائل کے کتابوں کے ذریعے سے صحابہ کے ایمانی واقعات کو پڑھنا سننا، پیغمبروں کے واقعات کو سننا پڑھنا، اور اسی طرح سے جو ہے دین کی مجلسوں میں جڑنا، اور جہاں کہیں بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے وہاں جو ہے بولنا کہ جو ہے یہ مخلوق سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ سے ہو رہا۔ پیسوں سے ہوتا ہوا نظر آتا، لیکن جو ہے بولنا سو کیا، پیسے سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا۔ یہ یقین جو ہے ہمارا بنانا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس میں جو ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب، اب اس میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ سے کیا چاہا جا رہا کہ جو ہے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں 100% ناکامیابی ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھنا۔ آج ہم اور آپ اندازہ لگائیں، آج نبی کے طریقوں سے زندگی ہٹنے کی وجہ سے آج مسلمان خاص طور سے پریشان ہیں۔ جتنے بھی طریقے لے لیں، ایک شادی بیاہ کا مسئلہ لے لیں یا زندگی گزارنے کے مسئلے لے لیں، جو کچھ بھی ہو، نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے جو ہے تمام تکلیفیں، مصیبتیں جو ہے ہمیں گھیر رہی۔ نکاح کتنے آسان تھے پہلے نبی کے دور میں، بیٹھے بیٹھے اٹھے باپ جو ہے نکاح پڑھا دیتا تھا، 2 گواہوں کو سامنے رکھ کر فوراً نکاح ہو جاتے تھے، کچھ بھی خرچہ نہیں تھا۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے، بیٹی گھر میں پیدا ہو گئی تو جو ہے باپ کماتے بیٹی بچپن کیا پیدا ہو گئی، اس وقت میں کمانا شروع کرتا ہے باپ، وہ جب جوان ہو جاتی ہے تب تک اس کا جو ہے اور اس کا جہیز کا، اس کا سب کچھ انتظام ہوتا ہے، اتنے سالوں تک کمانا باپ۔ آج یہ یعنی ہم نے جو ہے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ رسم و رواج کو جو ہے اپنے آپ پر مسلط کر لیا۔
ایک جو ہے رسم و رواج، آدمیاں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، رشتہ داراں کیا بولیں گے، یہ تمام چیزیں ہمیں سوچ کو کیا ہے، یہ ایک بوجھ ہمارے اوپر ڈال لیے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اللہ کیا بولیں گے، اللہ کے نبی ہم نہ کیا بولیں گے، قیامت میں جا کر ہمیں ملنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہمیں کر رہی نہ یہ کام، اللہ کیا بولیں گے، اللہ کے نبی ہم نہ کیا بولیں گے، صحابہ کیا بولیں گے، یہ بالکل ہم نہ ڈر نہیں رہتا، ہم نہ ڈر رہتا سو کیا آدمیاں کیا بولیں گے، گلی محلے والے کیا بولیں گے، رشتہ داراں کیا بولیں گے، ان کو خوش کرانے کے چکر میں، گلی والوں کو خوش کرانے کے چکر میں، رشتہ داروں کو خوش کرانے کے چکر میں، لڑکے والوں کو خوش کرانے کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو جو ہے توڑ کر جو ہے شادیاں بیاہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج کتنے نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا محمد الرسول اللہ سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ نبی کے طریقے میں زندگی گزارنا، اس میں ہی کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام میں 100% ناکامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آنا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کی محنت ہے یہ کہ جو ہے جس طرح آسانی سے آسان دین ہمارے تک پہنچا ہے اس دین پر عمل ہو۔ یہ ایک میں نے شادی کا ایک مثال کے طور پر میں نے بتا دیا، لیکن کئی چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی ہیں جو نبی کے زندگی سے ہٹ کر گزر رہی ہیں، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ہماری زندگی میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہر مسلمان پریشان، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک پریشان ہے۔ وجہ کیا؟ نبی کی زندگی سے ہٹ گئے، نبی کے طریقوں سے ہٹ گئے، جس کی بنا پر اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ کے حکموں پر ہماری زندگی گزرے، نبی کے طریقوں پر ہماری زندگی گزرے، تب جا کر جو ہے کامیابی ہے، ورنہ جو ہے کتنے سال کی زندگی ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، ہمارے نبی فرما کو چلے گئیں، سیل لگا ڈالے کہ 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہوں گی۔ اب اتنی عمر میں جو ہے ہمیں جو من چاہی زندگی اگر گزار دیے تو وہاں رب چاہی جہنم ملے گی، اگر یہاں پر ہم رب چاہی زندگی گزارے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ زندگی گزارے، تو وہاں جا کر جو ہے ہماری من چاہی جنت ملے گی، میرا دل جو چاہے گا وہ جنت میں جو ہے ہمیں وہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم جو ہے کلمے کے مطابق زندگی گزارے۔ دوسری چیز اس میں ایمانیات تو یہ ہو گئی، دوسرا ہے اور ایک اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آج ایمان کو بہت ہلکا سمجھا جا رہا، آج ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں، خود مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے، غیروں کی بھی بات الگ ہے، خود مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ہمیں کیوں مسلمان ہمیں ہو کو پیدا ہو گئے، یہ شک و شبہ جو ہے خود مسلمان مردوں اور عورتوں میں آ جا رہا ہے۔ ایک ساتھی جو ہیں ہماری جماعت چل رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ 2 شخص جو ہیں، 2 لڑکے، ایک لمانے کا تھا اس میں، ایک ہمارا مسلمانوں کا تھا، انہوں دونوں میں کیا ہے، یہ ایک ساتھ میں انہوں کلاس ان کی شروع ہوئی، انہوں جو ہے چلتے چلتے SLC تک پہنچے، پھر جو ہے ڈگریاں پڑھ لیے، تمام چیزیں مکمل ہو گئیں، ڈگریاں جب پاس ہو گئے انہوں پورے بھی، تو پھر کیا ہوا، انہیں لمانے کا جو لڑکا تھا انہیں کیا ہے کام کے واسطے، گورنمنٹ نوکری کے واسطے انہیں وہ انٹرویو دیتی نا، وہ انٹرویو کا انتظام کیا انہیں، تو اسے کیا ہو گئی، اسے نوکری مل گئی، مسلمان لڑکا جو تھا نا اسے نوکری نہیں ملی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جو SC ST OBC کے اس میں ان کو ریزرویشن کے تحت جو ہے ان کو کاماں جلدی ملتی، ہم نہ مسلمانوں کو کاماں جلدی نہیں ملتے گورنمنٹ کے کاماں، تو وہ لمانے کا جو لڑکا تھا اسے نوکری مل گئی، تو یہ ہمارا مسلمان کا لڑکا جو ہے بولتا کہتے انہیں کاش میں بھی لمانا ہوتا تو مجھے بھی گورنمنٹ کی نوکری ملتی تھی نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، استغفر اللہ، ہم کتنا بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کم ہے، یا کیا صرف گورنمنٹ نوکری کو کیا زندگی سمجھ گیا ہو؟ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، یعنی بالکل قدر و قیمت ہی نہیں ہے ہم نہ اسلام کی، بس گورنمنٹ کی نوکری کو، پیسے کو، مال دولت کو، بنگلے کو، کھیتاں باغاں کو، اسے جو ہے زندگی سمجھ گئے ہیں، اسے یہ مین چیز سمجھ گئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایمان کو مین چیز سمجھنا ہے، ہمیں اسلام کو مین چیز سمجھنا ہے، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہے۔ دیکھو سکندر بادشاہ جو ہے کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پر حکومت کر کو گیا، تو انہیں کیا بولیا جب اس کا موت کا وقت قریب آیا، تو انہیں اس کے جو رعایا تھی اس کے بولے آگے تھے ان کے، جب مجھے کیا بولتی جنازے میں سلاتی نا، اس وقت کیا کرو، میرے دونوں ہاتھ باہر ڈالو بولا۔ تو انہوں نے پوچھے کہ کیا حضور تمہیں ایسا بول رہی نا،
जनाजे के बाहर दोनों हाथों का एक डालना बाहर। तो उन्हें बोला करते कि सिकंदर आया था खाली हाथ, सिकंदर जा रहा है खाली हाथ। दरमियान में ये बादशाहत मिली सो आते वक्त भी खाली हाथ आती, जाते वक्त भी खाली हाथ जाती। दरमियान में घर, बंगला, गाड़ी, कार और इसी तरह से खेत आंगते उन्होंने जमा ले डाले, इन्हें यत्ता जमा ले डाले। ये तमाम चीजें माँ की गोद से खबर की गोद के दरमियान का है। ये इसके वास्ते जो है ईमान को बेच लिए, ईमान की कदर नहीं करे तो फिर बचा क्या? जब मरने के बाद क्या मिलेगा वहां पे? वहां तो दो ठिकाने हैं, एक है जन्नत है, एक है जहन्नम, उसके अलावा तीसरा ठिकाना तो नहीं है वहां। अब वहां अल्लाह ताला क्या शर्त लगी? जो शख्स एक राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर लाएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। अब वो राई के दाने के बराबर ईमान बचा को लग जाने वाले को इतना बड़ा जो है जन्नत देने का अल्लाह ताला का वादा है। तो अब अगर ज्यादा ईमान बचा को ले चले गए तो कितनी बड़ी जो है जन्नत हमें मिलेगी। इसकी कदर हमारे पास नहीं है। आज हमें इसकी कदर पैदा करना है। चाहे हमें सूली पर लटका दिया जाए, लेकिन जो है हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे, ईमान की कदर को नहीं छोड़ेंगे। ये जो है यकीन हमारे दिलों में बिठाना, इसकी मेहनत भी करना। शैतान हमने उतना सलीस नहीं छोड़ता, शैतान अच्छे अच्छे आदमियों को नहीं छोड़ा, हमना क्या छोड़ेगा? मौत तक भी नहीं छोड़ता उन्हें। कोशिश ये हो कि जो है हमें वो ईमान की हिफाजत करते हुए जो है वो ईमान को बचा को ले जाना असल है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान वालों के घरों में पैदा किया, ये अल्लाह का एहसान है। अब वो ईमान को बचा को ले जाना ये असल जिम्मेदारी हमारी है। अब ईमान बचता कैसे है? ऐसे ही दीन की मजलिसों में जुड़ना, अल्लाह के रास्ते में जाना, और इसी तरह से जो है बार बार जो है अल्लाह ताला से मांगना भी है कि अल्लाह हमें ईमान के साथ सलामती के साथ दुनिया से हमने रुखसती फरमा, ईमान के साथ खातिमा बिल खैर अता फरमा। अल्लाह से मांगना भी है और उसके पीछे मेहनत भी करना है। ये तमाम चीजें अल्लाह के रास्ते में जाते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक एक बातें आती जाएंगी आपके पास। तो इसके साथ साथ इसके बाद जो है ईमानियात के बाद जो है इबादत का मसला है। और ईमानियात में एक बात यह भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में एक बात छुपकर है। क्या चीज है वो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हम ये बात तो मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी हमारे नबी जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। इसके साथ साथ इसमें एक चीज ऐड ये भी कर लेना, हमें मिला लेना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो है आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये चीज भी मिला लेना, क्योंकि जो है शैतान आज इसकी भी मेहनत में लगा हुआ है कि हमारे नबी के बाद भी नबी है बोल को कौन कौन क्या को नबूवत का दावा कर रही, कहाँ के है एकला कौन के औरंगाबाद में एकला मिला। और इसी तरह से बहुत सारे जगह जो है मोबाइलों के जरिए से भी मिल रहा कि बहुत सारे लोग नबूवत का दावा कर को ही नहीं हमारे नबी के बाद भी नबी है कहते। अब जो मालूमाती दीन की मालूमाती नहीं रहती वो औरतें या मर्द क्या कर डालती, उन्हें बोल रही सही रहेगा छोड़कर समझ को मान ले डालती, जिसके नतीजे में क्या होता, यहाँ जो है लिस्ट में इनके मुसलमानों की लिस्ट में नाम रहता है यहाँ, लेकिन मरने के बाद वहाँ काफिरों की लिस्ट में नाम हो जाता। तो इसका भी ख्याल रखना कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, वो खातिमुन नबीन है, उनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। खुद अल्लाह के नबी हमने फरमा को ही ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इसका भी यकीन हमारे दिलों में बिठाना और बच्चों को भी सिखाना ये बातें, ताकि जो है उनके ईमान पर शैतान किसी तरह से भी हमला ना कर सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अगर हमारा पक्का ईमान अगर रहा तो जो है आमाल में कमी पेशी हो तब भी जो है इंशाअल्लाह एक न एक दिन आमाल की कमी पेशी की वजह से अगर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल दिए, फिर भी एक न एक दिन अल्लाह ताला जो है ये कलमे की बदौलत जो है ईमान की बदौलत एक न एक दिन जन्नत में डालेंगे, जाने का चांस है। लेकिन अगर हम लोग ये ईमान में अगर फर्क पैदा कर लिए, ईमान में ला इलाहा इल्लल्लाह में फर्क पैदा कर लिया, अल्लाह से भी होता फलाने से भी होता, अल्लाह से भी होता फलाने बुत से होता, अल्लाह से भी होता फलाने बुजुर्ग से होता, अल्लाह से भी होता फलाने औलिया अल्लाह से होता, ये चीजें अगर इकट्ठा मिक्स कर ले डाले तो जो है अल्लाह के अलावा आपको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जो है इसे बोलती है शिर्क बोल को, ये तमाम चीजें अगर हमारे अंदर आ गए काम सी, तो इस वजह से जो है हमारे ईमान की बिल्कुल हिफाजत करना है। अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे सहाबी हो, चाहे जो कुछ भी हो, कितने भी पहुंचे हुए हो, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। इसका यकीन हमारे दिलों में बिठाना और इस बात को जो है हमारे बच्चों के जहनों में भी बिठाना, ये जिम्मेदारी है। ये
خاص طور سے مستورات عورتوں کی خاص طور سے یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی جو ہے دین پر پابند رہے اور اپنے اولاد کو بھی تربیت کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت میں آپ کے بارے میں پکڑ ہوگی. باقاعدہ حدیثیں ہیں، وقت کم ہے. تو اسی طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ایک تو اس میں سے ایمانیات ہو گیا، اس میں سے دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں نماز، روزہ اور جو بھی کیا ہے مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، سب اس میں آ گئی. پورے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے پوری عبادتیں پوری اس میں اسی میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جس کو ہم لوگ دین سمجھتے ہیں، دین کا ایک حصہ ہے یہ نماز وغیرہ. اس کی بھی ہمارے یہاں پابندی ہو کہ نماز کی پابندی. آج اللہ معاف فرمائے، جو دیندار بہنیں ہیں وہ کبھی کبھی نماز کی پابندی کر لیتی ہیں، ورنہ کہیں رشتہ دار آ گئے، یعنی تو کہیں مہمانوں کے پاس جانا ہوا، کہیں پروگراموں میں جانا ہوا، شادی بیاہ میں جانا ہوا اور سفروں میں جانا ہوا، خاص طور سے نمازیں چھوڑتی ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ کیونکہ فرمایا فضائل عمل میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کریں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص ایک نماز قضا کرتا ہے تو اسے ایک حقوق جہنم میں جلایا جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایک حقوق کی مقدار کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا 80 سال. اور وہ 80 سال یہاں کے 80 سال نہیں، آخرت کے 80 سال. اب اسے جو ہے حساب لگا کو دیکھے، وہاں کا ایک دن جو ہے آخرت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر. یہاں کا 1000 سال، وہاں کا ایک دن. اب اسے جو ہے کنورٹ کر کو دیکھو 80 سال سے. میں خود حساب لگا کے دیکھا تو کتنا ہوا، 2,80,08,00,000 سال ہوتی ہوں. اتنا جو ہے جہنم میں جلنا پڑے گا صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. آج ایک نماز چھوڑ کر ذرا سے سستی میں کیا شادی بیاہ میں چلے گئے، کہیں پروگراموں میں چلے گئے، کہیں سفر میں چلے گئے، یعنی تو گھر میں رہے کیا تو ایک بہانے سے چھوڑ ڈالے نماز. آج تو چھوڑ ڈال رہی، لیکن کل قیامت کے دن پورا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. خود نبی جو ہی فرماتے ہیں اپنے بیٹیوں سے، حضرت فاطمہ سے بھی فرما کر رہی یہ بات، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما کر رہی، اے فاطمہ خبر میں جو ہے جانے کے بعد تو خود اپنے آپ کو بچانا، تیرا باپ کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی جو ہے بیٹی کو یہ بات بول رہی، کیسے پاک ہستے ہیں وہ، کیسے عمل ان کو یہ بات بتائی جا رہی، تو ان کے ذریعے سے ہم نہ بول رہی سو وہ تمہیں ہمیں کون بھی نبیاں کے بیٹا بھی ہمیں نبیاں کے بیٹوں دام بھی ہمیں جنرل آدمیاں کے بچے. لیکن جو ہے ہم نہ بتایا جا رہا ہمیں اپنے عمل سے بچ سکتے، ورنہ کوئی ہم نہ بچانے والا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے حکموں کو مان کو زندگی گزارنا، نبی کے طریقوں کو زندگی گزارنا، تب جو ہے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی پابندی بالکل معاف نہیں ہے نماز. وہ چند دنوں کے علاوہ کسی حال میں بھی جو ہے نماز معاف نہیں ہے. روزوں کا مسئلہ بھی ایسا ہے، روزے تو بالکل معاف نہیں. رمضان کے 30 روزے ہیں، اس میں بھی عورتیں بہانہ بناتی ہیں، فلانا بچہ ستارہ، وہ کہتے یہ کہتے، کیا تو بھی ایسے بہانے موجود رہتی جس کے نتیجے میں وہ بہانے بنا کر جو ہے روزے چھوڑ دی. آج تو چھوڑ ڈال رہی، لیکن کل قیامت کے دن یہ تمام چیزوں کا حساب ہوگا. وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی بہانے بھی نہیں چلتے. یہاں آپ کے بہانے آپ کا شوہر سن لے گا، معاف کر دے گا، آپ کا باپ سن لے گا، معاف کر دے گا، آپ کا بھائی سن لے گا، معاف کر دے گا، بیٹا سن لے گا، معاف کر دے گا. لیکن جو ہے کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلتا. وہاں جو ہے حساب دینا پڑے گا. رمضان میں اگر پورے روزے 30 کے 30 روزے فرض ہیں، کبھی کبھی 29 روزے آ جاتی ہیں، کبھی 30 روزے آ جاتی ہیں، مکمل روزے رہنے کی جو ہے عادت ڈالے. اگر وہ کسی ضرورت سے جو ہے عورتوں کا مسئلہ رہتا جس میں جو ہے کبھی کبھی 6-7 روزے چھوٹ جاتی، تو اس میں ہمیں کوشش کرنا وہ روزے جو ہے رمضان کے بعد جو ہے قضا کرنا، وہ بھی معاف نہیں ہے. اس کا بھی مسئلہ آپ جو ہے علماء کرام سے معلومات کریں کہ جو ہے وہ روزے بھی جو ہے قضا جو ہوئے ہیں اسے بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا. وہ سال بھر ٹائم رہتا، کبھی بھی آپ رہ کر جو ہے قضا روزے بول کو نیت سے جو ہے رہ سکتی ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اسے عبادات بولتی. اس کی بھی ہمیں پابندی کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا. کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو جو ہے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں، زبان وغیرہ سے تو کام نہیں ہوتا. تو اس میں کیا کرنا، تسبیحات کرتے ہوئے کام کیے. یہاں تک فرمایا بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم وہ فرما رہے تھے کہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ کہ عورت جو ہے گھر میں برتن وغیرہ دھوتی ہے اور اسے قرینے سے جوڑتی ہے. برتن وغیرہ دھو کو اسے جو ہے سٹینڈ میں جوڑتی نا،
تو وہ فرما رہے تھے کہ باقاعدہ حدیثوں میں لکھا ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایک برتن دھو کو ایک ایک جگہ جوڑنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ معاف ہوگا۔ اتنے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ جو بھی ہم گھر کا کام کاج کر رہی ہیں ثواب کی نیت سے کریں۔ یہاں تک انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بھی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا اب عورتیں جو ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتی، تو میں جو ہے گھر کی صاف صفائی کر رہی ہوں اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر لے، میں کپڑوں کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتی، اور اسی طرح گھر کے برتن وغیرہ جو بھی صاف صفائی کر رہی ہوں میں اس لیے کر رہی ہوں، میں کیا ہے ساس سسرے کو ان کو خوش کرنے کر رہی نہیں، میں مرد کو خوش کرنے کر رہی نہیں، میں کسے خوش کرنے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کو خوش کرنے کر رہا ہوں یہ کام۔ اگر اس نیت سے گھر کا کام کاج کریں گے آپ تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک تو کیا ہے اللہ کی محبت آپ کو ملے گی کیونکہ اللہ اس آیت کے تحت میں آپ آ جائیں گے، تو اس لیے جو ہے یہ تمام چیزیں عبادات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہو کہ قرآن شریف کی تلاوت کی جو ہے پابندی ہو۔ قرآن شریف کو آج دیکھ رہی کیا حالت ہے قرآن کی، قرآن جو ہے باقاعدہ اسے کور میں جو ہے سجا کر جو ہے توق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا اسی واسطے قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا؟ قرآن شریف کو جو ہے پڑھنا ہے، اسے وقت نکالے، کوئی نہ کوئی وقت نکالیں، دن میں آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہے وقت نکالیں، وقت نکال کر قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ بہت سارے علماء کرام کے جو ہے آپ کو ترجمے مل جائیں گے، اس میں علماء کرام سے معلومات کریں کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے، وہ ترجمے کی کتاب قرآن لا کر رکھ لیں اور اس قرآن شریف کو جو ہے ترجمے کے ساتھ روزانہ ایک ایک صفحہ پڑھیں، کیا بھی ہو رہا نہیں۔ روزانہ اگر آپ ایک تو پوپو پارا اگر پڑھیں گے تو کیا 4 مہینہ میں ایک قرآن مکمل ہوتا۔ اگر آپ آدھا پارا پڑھیں، ایک ایک پارا پڑھیں گے تو 30 مہینے، ایک مہینے میں جو ہے ایک پارا اگر روزانہ آپ پڑھیں گے تو ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جاتا۔ آدھا پارا پڑھیں گے تو 2 مہینہ میں مکمل ہوتا، 100 پارا پڑھیں گے تو 4 مہینہ میں مکمل ہوتا۔ ہمارے پاس موقع ہے، آپ جیسا چاہے ویسا کریں، کوشش یہ ہو کہ روزانہ کم سے کم درجہ 1 پارا تو ہمارا مکمل ہو۔ حضرت مولانا شیخ جو ہماری فضائل عمل لکھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان فضائل رمضان میں لکھ کر ہے انہوں فرماتی میری گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اور میں یہ جو بیان کر رہا ہوں نا اس وجہ سے وہ لکھو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، سو ورنہ منجے کا بھی شوق نہیں ہے لوگوں کو جو ہے گھر کے عمل تو محترم خواتین، ابھی آپ کے سامنے بہت سارے باتیں آنی تھیں لیکن وقت کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے ادھوری بات آپ کے سامنے آ گئی۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم جو ہے عبادات میں بھی جو ہے ہمارا وقت صحیح طرح سے لگائے تاکہ جو ہے ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ شیطان جو ہے ہم نہ عمل کرنے دیتا نہیں، سب سے پہلے انہیں عمل کرنے دیتا نہیں، اگر عمل کر رہی تو اس میں اخلاص پیدا کرنے دیتا نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے کوشش یہ ہو کہ ہم عمل کے ساتھ زندگی گزاریں، نیتوں کو درست کریں کہ صرف یہ نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر جو ہے ہمیں جنت دے دے بدلے میں، بس ہمیں یہی چاہیے۔ اور چاہے امیری میں گزارو، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، وہاں صرف اور صرف فیصلہ ہوگا ایمان اور اعمال پر۔ یہ 2 ہی چیزیں ہوں گی کل قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گی، ورنہ کوئی چیز ہمیں کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے تیرا خاص گرفتہ کی بھاڑے گھر میں تھی، یہ نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس گاڑی تھی کہ کار تھی کہ، یہ سوالات بالکل وہاں نہیں آتے، یا تمہارے پاس کہتے تولے سننا تھا، کہتے تولے سننا نہ تھا، یہ بات بھی نہیں آتی۔ کیا بات آتی؟ صرف اور صرف ایمان اور اعمال، کتنے عمل کیے، کیا کیا عمل کیے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہاں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج اللہ معاف فرمائے جو چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہمارے سے سوالش نہیں ہوتا، وہ چیزوں کے بارے میں آج پورے کے پورے پریشان ہیں، پورے کے پورے پریشان ہیں۔ آج خاص طور سے عورتوں میں ایک بڑا مسئلہ، کون کی بازو والے انہوں کیا کیا لا ڈالے، کیا کیا اچھا کر لے ڈالے گا، تو یہاں جو ہے گھر والے شوہروں کا کو جان کھاتی، انہوں دیکھو وطا کما لے ڈالے، وطا جما لے ڈالے، تمہیں کرنے ہوا نہیں، انہوں کرنے ہوا نہیں۔ یہ خود میرے سامنے آ کو ہمارے ایک ساتھی خدا کو بتائے، میرے ایسا سا معاملہ پیش آیا، بلکہ دیکھو مقدر کی روزی ہے وہ،
اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ بانٹ دیا ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بول کو ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خود بولی اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان میں روزی کو بانٹ دیا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا اے اللہ کسی کو کم کسی کو زیادہ کی دیا, ہم نہ بھی کروڑ پتی بنانا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بول رہی میرے بندو اگر میں سب کو ایک برابر کر دیتا تو دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں تھا. دیکھو مثال کے طور پر لے لو, ایک آدمی کھیت کا مالک ہوتا ہے, ایک آدمی کھیت کا مالک ہے. اب انہیں کھیت کا مالک کھیت رکھ لے بیٹھا گا تو کھیت میں فصل ہونش نہیں آتی. اس میں کھیت میں کام کرنے کے واسطے ہزاروں لوگوں کا کام کرنا. اب وہ ہزاروں لوگ ہی مثال کے طور پر لے لو, نٹی لگانے کے واسطے, نٹی لگانے میں ٹریکٹر چلانے کے واسطے آدمی ہونا, اور اسی طرح ہل چلانے کے واسطے آدمی ہونا, پھر اسی طرح سے نٹی لگانے کے واسطے آدمی ہونا, پھر اسے کڑے کاٹنے کے واسطے آدمی ہونا, پھر دوا مارنے کے واسطے آدمی ہونا, پھر جو ہے وہ جو ریڈی ہونے کے بعد جو ہے پھر اسے گاڑیاں چلا کو اسے آدمی ہونا, پھر وہ تورنے کے واسطے آدمی ہونا, پھر اسے پاکی صفائی کرنے کے واسطے آدمی ہونا, بھرنے کے واسطے آدمی ہونا, پھر جو ہے دکان کو پہنچانے کے واسطے آدمی ہونا. یہ تمام لوگ جتنے کام کر رہی نا, اب میں خالی مثال دے رہا ہوں سو, آپ غور کریں یہ ایک فصل آنے کے واسطے کتنے ہزاروں آدمیاں کام کرتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی سے کیا یہ ہزاروں آدمیاں جتنے کام کر رہی نا فصل گھر میں آنے کے واسطے, یہ تمام لوگوں کو میں کروڑ پتی بنا ڈالے. تو انہوں کام کو کیک جاتی, انہوں جا کو کڑا کیک کرتی, انہوں کروڑ پتی بن گئے. تو انہوں نٹی کیک لگانے جاتی, انہوں کروڑ پتی بن گئے. تو بات سمجھ رہی, یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کریں, کسی کو مالک بناتی ہیں کسی کو غریب بناتی ہیں تاکہ ایک آدمی کا سہارا بنے اور دنیا کا نظام چل سکے, ورنہ دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں تھا. آج ہمیں کیا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیے ہیں, تو ہمیں اسی میں جو ہے کیا کرنا, صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اتنا تبھی تو دیا نا یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ, ایسا بولتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے زندگی گزر جائے گی. یہ نہیں بلکہ جو ہے حسد جلن, انہوں اتنا کما لے ڈالے انہوں اتنا جما لے ڈالے, ہمارے ہاتھ سے ہوا نہیں. یہ کیا ہے 60-70 سال کی زندگی میں یہ چیزیں سوچ کر اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے سے زیادہ جو ہے کم عقل والے کوئی نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کون کر لیتا کہ انہیں عقل مند کر کو بول رہی نبی, ہمیں کسے عقل مند بول رہی. اے دیکھو جو انہیں کتنا ہوشیار ہے, انہیں اتنے تولے سننا جمایا, انہیں اتنے بلڈنگاں بھنجا, انہیں اتنا وہ کریا, انہیں اتنا وہ کریا. یہ ان کو عقل مند ہمیں بول رہی. نبی اور اللہ کے رسول کسے عقل مند بول رہی, جن کے پاس کیا بھی نہیں ہے, بس انہیں ایمان و اعمال کے ساتھ انہوں جو ہے موت کی تیاری کر لیے, انہوں عقل مند نہ کر کو انہوں بول رہی. اب ہمیں نبی کی بات کو ماننا کی کیا یہاں کے دنیا کے آدمیوں کی باتوں کو ماننا. تو اس لیے جو ہے فرمایا ہم جو ہے یہ چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس حال میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا ہے انہوں اسی حساب سے زندگی گزاریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریبی میں رکھا ہے وہ بھی اسی حساب سے زندگی گزارے. بس جو ہے کوشش تو کرتے رہیں, یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کو بیٹھنے کا گھر میں, یہ نہیں ہے, کوشش کرتے رہنا. لیکن مقدر کی روزی جتنی ملی اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کو جو ہے زندگی گزاریں گے, اور عبادتوں کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی جو ہے ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد کام دے گی. ورنہ جو ہے دنیا بھی گئی ہاتھ سے برباد, اور آخرت میں بھی جو ہے ہمیشہ کی جہنم ملے گی. اس لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں دین میں سیکھنے کی, اب وہ چیزیں جو ہے گھر بیٹھے نہیں آ سکتی, اس کے واسطے جو ہے اللہ کا راستہ جو ہے بتایا گیا. اس لیے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو مدرسے میں کی مکتب میں کی ڈال کو ان کو استادہ سکھاتی, لیکن اب جو بڑے ہیں ان کو کیا ہے, ان کو چلتا پھرتا مدرسہ بتایا گیا. جماعت, یہ جماعت جو تبلیغ کا جو راستہ ہے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس میں جو ہے انسان چلتے جائے گا, دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے اعمال آتے جائیں گے, ایمان اور عمل کا یقین ان کے دلوں میں آئے گا, پھر وہ عمل پر کھڑے ہوں گے, پھر آخرت کی تیاری کر لیں گے. اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں جانا ہے. ابھی ہمارے سامنے تقاضے ہیں, کون سے, مثال کے طور پر اجتماع بھی ہے ہمارا. ابھی جنوری 27-28 کو اجتماع طے ہوا ہے شموگا ضلع کا, جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم و بیش 4-5 سال کے بعد اب طے ہوا سے 3-4 سال تو ہو گئے نہیں, 3-4 سال ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اب ہمیں ملا ہے, ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ایک عنوان ہمیں ملا ہے اجتماع کے نام پر. تو اب اس عنوان کے تحت جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں, لوگ جو ہے گھر گھر جا رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے تشکیلیں بھی ہو رہی ہیں, اور اسی طرح سے جو ہے اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے. کیسے حصہ لگے گا کہ ہم خود بھی جو ہے, عورتیں بھی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ, یعنی تو بھائی کے ساتھ, یعنی تو بیٹے کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں, شوہر کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں. وہ ترتیبیں ہیں, وہ آپ مستورات سے معلوم کر لیں, جو بھی وقت لگائی ہوئی ہے
ان سے معلومات کر لیں گے کیسے ترتیب بنے گی. اب اس ترتیب کے تحت جو ہے وقت لگانا ہے. شروعات میں 3 دن لگائے. ابھی 3 دن کی جماعت بھی بننے والی ہے. یہاں سے کب سے؟ صبح کل سے بننے والی ہے. صبح سے بننے والی ہے. صبح پرسوں سے 2 جوڑے تیار ہیں بول رہی. ابھی جو حضرات اگر تیار ہیں دل میں بات آ گئی تو وہ بھی جو ہے تیار ہو جائیں تاکہ جو ہے مکمل جماعت یہاں سے نکلے. اب اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا, بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. ہمیں کیا کرنا تھا, کیا کر رہی, صحیح راستہ ہمیں ملے گا. اس لیے جو ہے اس کی ایک کوشش ہو. اور اسی طرح سے کہتے ہیں 15 تاریخ کو بھی جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں جاری. اس میں بھی جو ہے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو جو ہے بھیجنے کی کوشش کریں. آپ اگر دل میں, یہاں تک فرمایا بزرگان دین فرماتی عورت جس بات کو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے. تو اگر آپ ٹھان لیں گے کہ جو ہے میں بھی دیندار بنوں, میرے گھر والے, میرے جو ہے باپ ہے, میرے بھائی ہے, میرا شوہر ہے, میرا بیٹا ہے, یہ سب لوگ جو ہے دیندار بنے, تو آپ اگر عہد کر لیں گی تو ان کو اللہ کے راستے میں لگا کر وہ دیندار بن جائیں گے تو وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے, آپ کو بھی لے جانے کا سبب بنیں گے وہ. تو اس لیے جو ہے کوشش ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں گے. دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے اختلاط کر لیں, تھوڑی دیر تشکیل کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.